الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم واسجد واقترب۔ نفل نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، جو میں نے اپنے بندوں کے اوپر چیزیں فرض کی ہوئی ہیں ان سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں جس ذریعے سے بندہ میرے قریب ہو۔ یعنی اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے فرض پورے کریں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، گھر والوں کے اخراجات پورے کرنا فرض ہے، کو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے میرے قریب ہونے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ڈیوٹیز اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفل ادا کر کے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرے قریب ہوتے ہوتے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بالکل ایسے چلنے لگتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا سننا میرا سننا، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یقیناً مجھ سے جو وہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس چیز سے وہ پناہ طلب کرے گا میں اس کو حفاظت بھی دے دوں گا۔ یعنی جو خیر مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، جس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ پناہ کی دعا کرے گا میں اس کو پناہ دے دوں گا۔ اس حدیث سے بعض گمراہ لوگ اس حدیث کا غلط مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا میرا بندہ، تو رب اور ہے اس کا بندہ اور ہے، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا مجھ سے وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔